شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں، جو کمالات، جو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بہت عالی شان بلند و بالا معجزہ معراج بھی ہے۔ معجزہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ایسا عالی شان اور بلند و بالا معجزہ ہے کہ اس جیسا کوئی معجزہ رب نے اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ معجزہ رب نے عطا فرمایا ہے تو آمنہ کے لال کو ہی عطا فرمایا ہے۔ معراج کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، نبی پاک نے جو سیر کی ہے معراج کی رات، یہ سیر خواب کی سیر نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالی نے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ خواب کا واقعہ نہیں ہے، نیند کا واقعہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط روح کو معراج نہیں ہوئی، بعض لوگوں نے یہ بھی مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی کہ حضور کے جسم کو معراج نہیں ہوئی، خالی روح کو معراج ہوئی ہے۔ یعنی حضور کا جسم مبارک، وجود مقدس تو اپنے بستر پہ سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، تو یہ جو معراج اللہ نے کروائی ہے یہ حضور کی روح کو کروائی ہے، جسم کو نہیں کروائی۔ مگر ہمارا عقیدہ اور جمہور علماء اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کریم نے جس طرح اپنے حبیب کی روح کو معراج کروائی ہے، اسی طرح حضور کے جسم کو بھی معراج عطا فرمائی ہے۔ اور تیسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسجد اقصیٰ تک نہیں رہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا، اس پہ کتابیں لکھیں، تقریریں کیں کہ قرآن میں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سفر ہوا ہے، معراج ہوئی ہے، یہ صرف مسجد اقصیٰ تک ہے، مکہ شریف سے فلسطین تک، بس اس کے آگے نہیں۔ مگر جمہور کا عقیدہ، نظریہ، مسلک، سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ مسجد اقصیٰ سے آگے 7 آسمانوں تک، اور پھر 7 آسمانوں سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے فکان قاب قوسین او ادنا کی تنہائیوں تک، اور ثم دنا فتدلی کی خلوتوں تک، جہاں تک رب نے چاہا اپنے حبیب کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ سدرہ تک یہ تو جبریل کی رسائی ہے،
یہ تو جبریل کی باؤنڈری ہے، سرحد ہے جبریل امین کی۔ اور جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ لو دنوت انملتن لا ترکت، اے حبیب بس یہ میری منزل آ گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتا، انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جلا دیا جاؤں گا، راکھ کر دیا جاؤں گا، آگے نہیں جا سکتا، میری منزل آ گئی ہے، میری انتہا ہے یہ۔ تو اب جبریل امین کا یہ جواب سن کے حضور نے یہ نہیں کہا کہ آگے مجھے راستہ کون بتائے گا، آگے مجھے کون لے کے جائے گا، بلکہ جبریل امین کا یہ جواب سن کر نبی پاک نے کہا کہ اے جبریل تو یہیں پہ رک جا، یہ تیری انتہا ہے، میری انتہا نہیں ہے، اس سے آگے میں اکیلا ہی رب کی بارگاہ تک کا سفر کروں گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جبریل امین عام فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے، امام الملائک کہتے ہیں جبریل امین کو، تمام نوریوں کا سردار ہے۔ آج امت اس بحث میں پڑی ہے کہ نبی پاک بشر تھے یا نور تھے، اس بحث میں پڑی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فتوے دیے جا رہے ہیں، امت یہ بحث کر رہی ہے، ارے تم کہہ رہے ہو کہ حضور فقط بشر تھے، کچھ کہہ رہے ہیں فقط نور تھے، ارے یہ تو نبی پاک کی شانوں میں سے دو شانیں تھیں اور رہ گیا نور ہونا۔ جبریل امین نور ہیں اور فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے، مگر وہ نور بھی کہتا ہے کہ سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا، اور سدرہ سے آگے پھر نبی پاک اکیلے سفر کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ پیغام، یہ عقیدہ اور یہ سبق ملتا ہے کہ فرشتوں کا سردار فرشتہ جبریل امین کا مقام جہاں پہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے آمنہ کے لال کا مقام شروع ہوتا ہے، وہاں سے حضور کا مقام شروع ہوتا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور ایک بات سنیں، جہاں پر ایک عام مومن کا مقام ختم ہوتا ہے، عام مومن کا، وہاں سے ایک ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ ایک ولی کا مقام بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے ایک شہید کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ ایک شہید کا مقام ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے صدیق کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ صدیق کا مقام ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے ایک نبی کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ نبی کا مقام ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے رسول کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ رسول کا مقام بھی ختم ہو جائے، وہاں سے اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پر اولو العزم رسولوں کا مقام ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے میرے کریم آقا کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اور کائنات کے ہر بندے کی، ہر ولی کی، غوث کی، قطب کی، نبی کی، رسول کے، ہر بندے کے مقام کی کوئی نہ کوئی حد ہے، مگر میرے حبیب کے مقام کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور نے خود جبریل امین سے فرما دیا، لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی یا ابا بکر، اے ابو بکر ہر بندے کے مقام کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، حد ہے، سرحد ہے، مگر یاد رکھو میرے مقام کی انتہا کو سوائے میرے رب کے مخلوق میں سے کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے کہ رب نے مجھے اتنی شانیں عطا فرما دی ہیں، اتنے کمالات عطا فرما دی ہیں۔ تو تیسری بات وہ کیا ہے کہ نبی پاک صرف مسجد اقصیٰ تک نہیں رہے، اس سے آگے کا بھی حضور نے سفر کیا۔ اور چوتھی بات اس سلسلے میں بڑی بنیادی بات وہ یہ ہے کہ معراج کی رات یہ بحث بھی ہے کہ آیا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب کا دیدار کیا ہے کہ نہیں کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور نے رب کا دیدار نہیں کیا ہے،
مگر ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ معراج کی رات اللہ کے حبیب نے دل کی آنکھوں سے ہی نہیں، اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ رب کی شان کے مطابق دیدار فرمایا ہے۔ یہ چوتھی اور بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرات محترم، بعض لوگوں نے سرے سے انکار کر دیا معراج کا۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں انسان اتنا سفر کر لے، اتنا سفر کر لے ساتوں آسمانوں تک کا، پھر جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، پھر اس سے اوپر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے اور اتنی لمبی سیر کی، مگر وقت کتنا لگا ہے کہ جب واپس آتے ہیں تو جس بستر پر سو رہے تھے وہ بستر بھی ابھی تک گرم کا گرم ہے۔ پانی وہ جس سے وضو کر کے گئے تھے وہ بھی ابھی نالی میں چل رہا ہے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے کہا ہے اپنی عقل کو زحمت دو، اپنی عقل کو اس مشکل میں ڈالو؟ تمہارا یہ اعتراض اس وقت بنتا تھا جب اللہ کے حبیب خود دعویٰ کرتے کہ میں سیر کے لیے گیا ہوں، میں معراج کے لیے گیا ہوں۔ حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، حضور نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ دعویٰ کیا ہے تو رب کائنات نے خود قرآن میں دعویٰ فرمایا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رب کو معلوم تھا لوگ اس کو نہیں مانیں گے، عقل کے ترازو میں تولیں گے اور وہ بولیں گے کہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے سے حصے میں اتنی سیر کی جا سکے۔ تو رب تعالیٰ نے 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں لفظ ہی وہ منتخب کیے، فرمایا لوگوں تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ یہ سیر یہ خود کرنے کے لیے گئے ہیں؟ میرا حبیب خود سیر کرنے کے لیے نہیں گیا، میں نے اپنے حبیب کو خود معراج کا معجزہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہے۔ اب مجھے بتائیں رب کی پاس، رب کے سامنے کون سی چیز مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے، وہ قوت والا ہے، وہ مرتبے والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ شوکت والا ہے۔ یہ عقل کا ترازو، یہ عقل کا پلڑا یہ چھوٹا ہے، ہماری سب کی عقلیں چھوٹی ہیں۔ رب جو ہے، رب کی طاقت اور رب کی قدرت ان عقلوں سے ماورا ہے۔ رب کی عقل بہت اونچی ہے، رب کی طاقت بڑی اعلیٰ ہے، ہم رب کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مگر ایک جھلک دیکھے رب کتنا علی کل شیء قدیر کا مالک ہے۔ ایک اندازہ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، کس نے پیدا کیا حضرت آدم کو؟ بولے کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے بغیر باپ کے۔ طاقت ہے کہ نہیں اللہ کی؟ بولنے ہے کہ نہیں؟ قدرت ہے کہ نہیں؟ حضرت حوا علیہ السلام کو رب نے حضرت آدم کی پسلیوں سے پیدا کیا۔ یار سوچو تو صحیح میرے رب کی کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے میرے رب کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اکیلے بی بی مریم کے بطن سے پیدا کیا رب نے، سوچو کتنی طاقت ہے رب کے پاس۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت نے کہا تب نبی مانیں گے جب اس پتھر سے اونٹنی نکالیں، اور اونٹنی حاملہ ہونے چاہیے، نکلنے کے فوری بعد بچہ بھی دے۔ حضرت صالح نے عرض کی اے باری تعالیٰ بات تو انہوں نے بڑی مشکل کر دی۔ رب نے مسکرا کے کہا اے صالح ان کے لیے مشکل ہے نا، میرے لیے کیا مشکل ہے، بس تو اشارہ کر دے۔ حضرت صالح نے اشارہ کیا، رب نے پتھر سے زندہ حاملہ اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ کتنی طاقت ہے رب کے پاس۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی میں چلے جاتے ہیں، اس کے پیٹ میں وہ مچھلی ایک اور بڑے مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتی ہے، کئی دن کئی راتیں حضرت یونس اس میں رہتے ہیں، مگر کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ رب جس طاقت اور جس قدرت سے
حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں لے کر گیا تھا، رب نے اسی طاقت حضرت یونس کو صحیح سلامت باہر بھی نکال لیا۔ کتنی طاقت ہے یار! تو اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا ہے معراج کا، لوگوں میں نے اپنے حبیب کو معراج کروائی، میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، اب کرو رب کی قدرت پہ اعتراض، اب کرو رب کی طاقت پہ اعتراض۔ تو نتیجہ یہ نکلا، جو رب حضرت آدم کو بغیر ماں باپ پیدا کر سکتا ہے، جو رب حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلیوں سے نکال سکتا ہے، جو رب حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو رب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، اور جو حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں جلنے سے بچا سکتا ہے، ماننا پڑے گا رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ رب اپنے حبیب کو اپنے پاس بلاتا بھی ہے اور اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار عطا بھی فرماتا ہے۔ رب کے سامنے کوئی چیز پاور نہیں رکھتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ہم کسی اعتراض کو نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے نبی پاک کو سیر کروانے کا دعویٰ اور معجزہ معراج دینے کا وعدہ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اور یہاں اہل محبت نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے گئے بھی، واپس بھی آ گئے، اور وقت کتنا سا لگا؟ تھوڑا سا، بستر بھی گرم، پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ کہتے ہیں ایسا ہوا کیوں؟ وقت تو لگتا ہے نا، یہاں سے باہر جائیں اندر آئیں، یہاں 2-4 منٹ لگ جائیں گے، تو حضور تو اتنا سفر کر کے گئے ہیں، تو یار سمجھ نہیں آتا، اتنا سفر کر کے آئے، بستر بھی گرم، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اہل محبت نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتی ہے اس کی روح، ایک ہوتا ہے بولے، ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے اس جسم میں داخل ہونے والی روح۔ جسم کب تک زندہ ہے؟ جب تک اس میں روح ہے، روح ہے تو جسم ہے، روح نکل گئی تو جسم مردہ ہو گیا۔ کہا اے دنیا والو، اس معجزہ معراج کو اپنی عقل پہ نہ ناپو، اصل وجہ یہ تھی رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے تو یہ جسم ہے، اللہ نے اس جسم کی روح بنایا ہے تو اپنے پیارے حبیب کو روح بنا دیا۔ یہ کائنات جسم ہے اور حضور روح کی طرح ہیں۔ جب معراج کی رات نبی پاک اس دنیا سے نکل کر رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو اس کائنات کے جسم سے روح نکل گئی، یہ جسم کائنات کا یہ مردہ کی طرح ہو گیا، اور رب کے حبیب جب دوبارہ واپس آتے ہیں اللہ روح محمدی کے ذریعے اس دنیا کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ یہ اصل بات تھی کہ وقت نہیں لگا تھا۔ اور دیکھیں یہ جو آیت ہے اس کا ایک ایک لفظ نکات سے بھرا ہے، نبی پاک کی شان سے بھرا ہے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے لیلن، رات کے وقت۔ لیلن کا کیا مطلب ہے؟ رات کے وقت۔ رات کے وقت سیر کروائی۔ تو مجھے بتائیں سیر کرنی ہو تو وقت دن کا زیادہ مناسب ہے یا رات کا زیادہ اچھا ہے؟ آپ کراچی چلے جائیں، مری چلے جائیں، تو وہاں آپ کا دوست رات کے 2 بجے بولے چلو یار کراچی کی سیر کرواؤں تمہیں، تو آپ بولیں گے دماغ ٹھیک ہے تیرا، رات کی تاریکی میں نے کیا دیکھنا ہے؟ کیا دیکھنا ہے میں نے رات کی تاریکی میں؟ ذرا دن کا اجالا ہو لینے دو، صبح ہو جانے دو، سورج نکلنے دو، رات میں مجھے کیا نظر آئے گا؟ سیر کے لیے رات کا وقت مناسب نہیں، دن کا وقت مناسب ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا، اے باری تعالیٰ تو نے اپنے حبیب کو سیر کروانے کے لیے رات کا وقت کیوں منتخب کیا؟ دن کا وقت منتخب کرنا تھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں رب یہ بتانا چاہتا ہے اے لوگو تم دیکھنے کے لیے سورج کے محتاج ہو، تم سیر کرنے کے لیے دن کے اجالے کے محتاج ہو، تم دیکھنے کے لیے رات میں نکلنے والے چاند کی روشنی کے محتاج ہو،
مگر میں نے اپنے حبیب کو کسی چیز کا محتاج نہیں بنایا. میرا حبیب نہ سورج کا محتاج ہے، نہ میرا حبیب چاند کا محتاج ہے. میں نے اپنے حبیب کو نور بنایا ہے، اور میرا حبیب اپنے نور کی روشنی میں جب چاہے سیر فرما سکتا ہے. میرے حبیب کو سورج کی روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس کے محتاج ہو. میرا حبیب سورج کی روشنی کا محتاج نہیں ہے. اور پھر رب کائنات نے، دیکھیں دعوت دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. میں اپنے گھر میں محفل رکھوں، دعوت دوں، فون کر دوں جناب آ جائیں فلانے دن میرے گھر میں محفل ہے آپ آ جائیے گا، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں فون بھی کروں، ساتھ میں دعوت نامہ بھی بھیجوں آپ کو، اور ساتھ میں لکھوں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فلانے دن میں سواری بھی بھیج دوں گا اور سواری کے ساتھ اپنا ڈرائیور بھی بھیج دوں گا. دو طریقے ہیں نا دعوت دینے کے. تو مجھے بتائیں پہلا طریقہ زیادہ عزت والا ہے یا دوسرا طریقہ زیادہ عزت والا ہے؟ دوسرا طریقہ عزت والا ہے. اب معراج کی رات رب نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلانا تھا، معراج کی دعوت دینی تھی. رب نے یہ نہیں کہا اے حبیب آ جانا، یہ نہیں کہا. کہا اے حبیب آپ وہیں پہ آرام کرنا، آپ کو تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم براق کی صورت میں جنت سے سواری بھی بھیج دیں گے، اور اس براق کو چلانے والا ساتھ حضرت جبریل امین کو بھی بھیج دیں گے. اور پھر رب نے حکم دے دیا جنت کو اور فرشتوں کو کہ جنت کو سجا دو، جنت کو خوبصورت کر دو، اور جنت میں روشنیاں کر دو، جنت کی نعمتوں کو جاری کر دو. اور اے فرشتوں قطاریں بنا کے کھڑے ہو جاؤ، لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاؤ. فرشتوں نے عرض کی اے باری تعالیٰ آج خیریت ہے، قیامت کا وقت تو نہیں آ گیا، قیامت تو نہیں آنے والی؟ رب نے کہا قیامت نہیں آنے والی، آج معراج کی رات ہے، میرے حبیب کی سواری آنے والی ہے، میرے حبیب کی سواری آنے والی ہے. اپنے حبیب کو معراج ادا کرنے والا ہوں، اس لیے میرے حبیب کے آنے کی خوشی میں تم نے ساری جنت کو روشن فرما دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے، اس میں قدم قدم پہ حکمتیں ہیں، اور قدم قدم پہ آپ علیہ السلام کی شان کا اظہار ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سوئے ہوئے ہیں کہ رب نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا میرے حبیب کو لے کر آ. اور جبریل اکیلے نہ جانا، جبریل اکیلے نہ جانا، 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر جا اور میرے حبیب کو دلہا بنا کے میرے پاس لے کر آ. جبریل اکیلے نہ جانا. حضرت جبریل امین آئے. مختلف روایات ہیں حضور آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے. تو جبریل امین نے عرض کی اے باری تعالیٰ تیرا حبیب تو سو رہا ہے، آواز دے کر جگا لوں، آواز دے کر جگا لوں؟ کہا اے جبریل یہ عام بارگاہ میں نہیں کھڑے، میرے حبیب کی بارگاہ میں کھڑے ہو. یہاں تو اگر اونچی آواز دی جائے تو میں زندگی بھر کے اعمال خط کر دیتا ہوں، یہ کوئی عام بارگاہ ہے؟ اے باری تعالیٰ آواز دے کر نہیں جگانا تو کیا بازو ہلا کے جگا لوں؟ کہا نہیں، بازو ہلا کے جگاؤ گے یہ بھی بے ادبی کی صورت ہے. اب جبریل نے عرض کی اے باری تعالیٰ پھر کیسے جگاؤں؟ آواز بھی نہیں دے سکتا اور بازو ہلا بھی نہیں سکتا، تو اے رب تعالیٰ کیسے جگاؤں؟ حکم ہوا قبل قدمیہ، اے جبریل آج نہ تو نے آواز دینی ہے، نہ تو نے میرے حبیب کا بازو ہلا کے جگانا ہے. آج کیسے جگانا ہے؟ اپنے نورانی لبوں کے ساتھ میرے محبوب کے قدموں کو چومنا شروع کر دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. جب تو اپنے نورانی لب، کافوری لب میرے محبوب کی تلیوں کے ساتھ لگائے گا تو ان لبوں کی نورانیت کو محسوس کرتے ہوئے میرا حبیب خود ہی نیند سے بیدار ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضور بیدار ہوئے، وضو کا اہتمام ہوا، غسل کا اہتمام ہوا،
اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عالی شان لباس پہنا، سر انور کے اوپر امامہ شریف زیب تن کیا، آنکھوں میں سرما لگا لیا، تیل لگا لیا، کنگھی کر لی، خوب بن سنور کے تیار ہو گئے تو جبریل امین نے خادمانہ طور پہ نبی پاک کے سامنے جنت سے لائی ہوئی سواری کو پیش کر دیا، سواری کو پیش کر دیا۔ حضور اس کے اوپر بیٹھے تو وہ سواری بھی کتنی عالی شان تھی، کتنی عالی شان سواری تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم اٹھتا تھا، جہاں نظر پڑی ہے وہاں قدم اٹھا ہے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو سواری تھی نا، یہ عام سی سواری تھی جنت میں، اس سے عالی شان سواریاں بھی تھیں، عالی شان سواریاں بھی تھیں، مگر جبریل امین نے اس کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو براق تھا، جب جبریل آئے نا سواری کی تلاش میں، کون سی سواری لے کر جاؤں، تو یہ براق جنتی سواری یہ ایک کونے میں لگ کے رو رہا تھا۔ جبریل نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو کہتے آج نبی پاک کے لیے سواری منتخب کی جائے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے عالی شان سواریاں موجود ہیں، میرا نمبر تو نہیں آ سکتا، میرا انتخاب تو نہیں ہو سکتا، رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میرا انتخاب ہو جائے، اگرچہ میں اس قابل نہیں، مجھ سے عالی شان سواریاں ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ اس کی بات سنی رب کائنات نے، جبریل کو کہا اے جبریل، عالی شان سواریاں نہ دیکھو، اس براق کے میرے حبیب کی محبت میں گرنے والے آنسوؤں کو دیکھو، میں نے اس کو پسند کر لیا ہے، لے جاؤ میرے حبیب کو اسی سواری کے اوپر بٹھا کے میرے پاس۔ اس سے پتا چلا کہ رب کی بارگاہ میں جبے کبے، دولت، قد کاٹ، رنگ روپ یہ نہیں دیکھا جاتا، رب تو یہ دیکھتا ہے کہ کس دل میں میرے نبی کی محبت کا نور چمک رہا ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت کی شمع روشن ہو، اگرچہ وہ قد کاٹ میں، رنگ روپ میں، دولت میں عالی شان نہ ہو، جس دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، رب اس کو کبھی محروم نہیں کرتا، اس کی یہ دنیا بھی بہتر کر دی جاتی ہے، رب اس کی آخرت بھی بہتر فرما دیا کرتا ہے۔ حضور سواری پہ بیٹھے، مدینہ منورہ لے گئے جبریل، کہا حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ بیت اللحم لے گئے حضور کو، حضرت عیسیٰ کی جہاں پیدائش ہوئی تھی، حضور یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شعیب کی سرزمین مدین میں لے گئے۔ پھر حضور کہتے ہیں کہ میری سواری جا رہی تھی تو میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میری سواری گزری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، جب میری سواری موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزری تو میں نے کیا دیکھا کہ جناب موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئی ہمارے عقیدے کی۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی انبیاء کے مزارات پہ جانا، ولیوں کے مزارات پہ جانا، بزرگان دین کے مزارات پہ جانا کوئی شرک بدعت نہیں ہے۔ معراج کی رات نبی پاک حضرت موسیٰ کے مزار پہ گئی ہیں اور لوگوں کے لیے اپنی اس سنت کو حضور نے قائم فرما دیا ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا ثابت ہوا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی انبیاء وہ اپنی اپنی قبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ اور صرف زندہ ہی نہیں ہوتے، انبیاء اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر رب کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت موسیٰ بڑی شان والے پیغمبر، بڑی شان والے پیغمبر، لوگوں حضرت موسیٰ کی زندگی قبر میں اتنی اعلیٰ ہے، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہیں، نہ صرف زندہ ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ سوچو حضرت موسیٰ کی قبر والی زندگی اتنی اعلیٰ ہے تو اللہ نے گنبد خضراء میں اپنے حبیب کو کتنی اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہو، کتنی اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ فلسطین میں، وہاں تمام انبیاء جمع ہیں
اور وہ وعدہ جو رب نے کیا تھا عالم ارواح میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، عالم ارواح میں رب نے وعدہ لیا تھا انبیاء سے، اے ارواح انبیاء تمہیں نبوت اس وقت ملے گی جب تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ انبیاء کی روح نے وعدہ کیا، باری تعالیٰ حکم ہو، رب نے فرمایا کہ جب میرا حبیب تمہارے پاس آئے گا نا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہاری نبوت اس وقت پکی ہوگی جب تم نے میرے حبیب کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور میرے حبیب کی مدد بھی تم نے کرنی ہے۔ یہ وعدہ کیا تھا انبیاء نے۔ اب سوچیں ذرا، انبیاء تو سارے کے سارے حضور سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، وہ بھی حضور کی آمد سے کئی سو سال پہلے اس دنیا سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمانوں کی طرف۔ تو یہ وعدہ کیسے پورا ہونا تھا جو انبیاء نے کیا تھا رب سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک کو مسجد اقصی میں انبیاء کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب وہاں نماز کا وقت ہوا تو ہر نبی دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگے، آپ نماز پڑھائیں، دوسرا تیسرے کی طرف، جہاں پہ 5-10 علماء جمع ہو جائیں تو ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے آپ نماز پڑھائیں، دوسرا تیسرے کو آپ پڑھائیں۔ تو سارے انبیاء سوچ رہے تھے آج کون نماز پڑھائے گا، وہ سوچ رہے تھے۔ حضرت جبریل امین آگے بڑھے، نبی پاک کا بازو پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر کے کہا حضور جس جگہ آپ موجود ہوں آپ کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی امام نہیں بن سکتا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کون امام بنے گا؟ اور پھر حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر! اور کیا ہی وہ منظر ہوگا، آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، کوئی اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی اپنے استاد کے پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی اپنے پیر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو معراج کے دولہا آمنہ کے لال کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، ہارون، وہ سارے کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے، حضور کے پیچھے نماز ادا کر کے پیچھے اس امام کے۔ سوچو اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ اور پھر حضور نے اسی لیے فرمایا آنا امام الانبیاء ولا فخرا، لوگوں معراج کی رات رب نے مجھے انبیاء کا امام بنا دیا ہے، اس کے باوجود میں فخر نہیں کرتا اس پہ۔ حضور کی عاجزی، انکساری، کہا میں اس پہ فخر نہیں کرتا، میں نبیوں کا امام بناؤں میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ حضرت ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں یہ بات فخر والی تھی، حضور حضرت ابراہیم کے امام بنے تو ذرا سوچیں نا بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ تمام نبیوں کو حضور نے نماز پڑھائی، بات فخر والی ہے۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے، حضور فخر کرتے کیوں نہیں فخر کرتے؟ اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور کیوں فخر کرے کہ وہ نبیوں کے امام بنے؟ ارے فخر تو انبیاء کو کرنا چاہیے کہ رب نے انبیاء کو پیارے مصطفیٰ کی امامت عطا فرما دی۔ فخر تو انبیاء کو کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں حضور کا مقتدی بننے کا اعلیٰ اعزاز عطا فرما دیا، اعلیٰ اعزاز عطا فرما دیا۔ انبیاء کی امامت ہوئی، ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، پھر ساتوں آسمانوں کا سفر ہوا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت، اور پھر دوزخ، اور پھر رب کی بارگاہ میں خلوتوں میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور پھر اس کی خلوتیں اور تنہائیاں، اور پھر رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں، اور پھر تحائف کا تبادلہ۔ آنے والا کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، کسی کے گھر جاؤ کوئی گفٹ لے کر جاتا ہے، تو حضور بھی اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے تو رب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا اور وہ تحفہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ایک تحفہ حضور کی طرف سے، اور تحفے کا جواب تحفہ ہوتا ہے، تحفے کا بدلہ تحفہ ہے۔ ایک تحفہ حضور کی طرف سے اور دوسرا تحفہ رب کی طرف سے۔ حضور نے یہ تحفہ دیا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات،
اے باری تعالیٰ میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ تو رب نے کہا اے پیارے اب ایک تحفہ میری طرف سے بھی ہے۔ اے باری تعالیٰ کون سا؟ فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اے حبیب میری طرف سے تحفہ یہ ہے کہ میں رب ہو کے تیرے اوپر اپنی سلامتی نازل فرما رہا ہوں، رب ہو کہ میں تجھے اپنا سلام دے رہا ہوں۔ اور قربان جاؤ یار، صدقے کے اور شکرانے کے نفل پڑا کرو، رب نے تمہیں نبی پاک کا امتی بنا دیا۔ اس وقت جب رب کی طرف سے سلامتیاں اتر رہی تھی نبی پاک پہ، حضور نے اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، کہا کہ اے باری تعالیٰ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، باری تعالیٰ جس طرح مجھے اپنا سلام بھیج رہا ہے، مولا میری امت کے اوپر بھی اپنی سلامتیاں نازل فرما دے، میری امت کے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرما دے۔ حضور نے تو اس رات بھی اے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں آپ کو فراموش نہیں کیا ہے، آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ اور پھر نمازوں کا تحفہ ملا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم واپس تشریف لے آئے، مکے والوں کو بتایا کہ رات میں نے یہ دیکھا، یہ کمالات ملے۔ مسجد اقصیٰ بھی گیا تو جو ابو جہل اینڈ کمپنی تھی انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ ہم نے تو دیکھی ہوئی ہے، مگر حضور کے بارے میں وہ جانتے تھے یہ آج تک ملک فلسطین نہیں گئے، تو کہنے لگے اچھا فلسطین آپ گئی ہیں، مسجد اقصیٰ دیکھی ہے؟ تو بتائے مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے روشن دان کتنے ہیں؟ ان کی یہ بات سنی تو نبی پاک خاموش ہو گئے، کیونکہ بندہ سیر کرنے کے لیے جائے تو وہاں کی چیزیں تو نہیں نہ گنتا، دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، حضور خاموش ہو گئے۔ جب حضور خاموش ہوئے تو لوگ خوش ہونے لگے کہ معاذ اللہ ہم نے مسلمانوں کے پیغمبر کو لاجواب کر دیا، وہ خوشیاں منانے لگے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رب نے کہا اے جبریل تو دیکھ نہیں رہا کہ یہ میرے نبی سے کتنے عجیب سوال کر رہی ہیں اور میرا حبیب خاموش ہو گیا ہے، میرا حکم ہے تمہیں مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے حبیب کی آنکھوں کے سامنے کر دے، میرا حبیب آنکھوں سے مسجد اقصیٰ کو دیکھتا جائے گا اور ان کے سوالوں کے جواب عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ جو معجزہ ادا، قدم قدم پہ شان ظاہر ہوئی ہے، قدم قدم پہ نبی پاک کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا اظہار ہوا ہے۔ تو اس معجزے کے سفر کو سارے کا سارا تو بیان کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی میں اتنی جرت، نہ کسی کے پاس انداز بیان، نہ کسی کے پاس علم، چند باتیں چیدہ چیدہ اس لیے عرض کی تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ اپنے حبیب کی محبت کی شمع کو مزید روشن فرما دے، مزید اس میں اللہ اپنی برکتیں پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔